پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ہم نے شہد کی مکھی کی طرف بھی وحی کی، جیسا کہ فرماتا ہے وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ، اور تیرے رب نے شہد کی مکھی کی طرف وحی کی کہ پہاڑوں میں بھی اور درختوں میں بھی اور ان بیلوں میں بھی جو وہ اونچے سہاروں پر چڑھاتے ہیں گھر بنا۔ اب یہ وحی کی کہ کہاں کہاں گھر بنانے ہیں، یہ وحی کیا ہے؟ یہ وحی اس مکھی کی وہ اندرونی صلاحیتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے مکھی میں پیدا کی ہوئی ہیں۔ اور پھر اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ثم کلی من کل الثمرات فاسلکی سبل ربک ذللا یخرج من بطونها شراب مختلف الوانہ فیہ شفاء للناس ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون۔ پھر ہر قسم کے پھلوں میں سے کھا اور اپنے رب کے رستوں پر عاجزی کرتے ہوئے چل، ان کے پیٹوں میں سے ایسا مشروب نکلتا ہے جس کے رنگ مختلف ہیں اور اس میں انسانوں کے لیے ایک بڑی شفا ہے، یقیناً اس میں غور و فکر کرنے والوں کے لیے بہت بڑا نشان ہے۔ اس کا بھی ذکر فرمایا کہ یہ چھتے بنانے کے بعد وہ شہد بناتی ہے جو تمہارے لیے شفا ہے، اور عقل رکھنے والے، سوچ اور فکر کرنے والوں کے لیے نشان ہے۔ بغیر سوچے سمجھے یہ کہہ دینا کہ وہی نہیں ہو سکتی، یا حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا استہزاء کرتے ہوئے کہنا کہ ان پر وہی نہیں ہو سکتی، اللہ تعالیٰ نے یہ مثالیں دے کر اور دوسری مثالیں دے کر فرمایا کہ کارخانہ قدرت وہی پر بنیاد کرتا ہے۔ سائنسدانوں نے شہد کی مکھی پر جو تحقیق کی ہے اور اس نظام کے متعلق جو بتایا گیا ہے وہ ایک حیرت انگیز نظام ہے، اور جب یہ مکھیاں اپنی ملکہ کی حفاظت کرتی ہیں، اس کے لیے خوراک کا نظام ہے، ہر مکھی کا اپنے اپنے فرائض کی سر انجام دہی کا نظام ہے۔ اس بارے میں اب تو اخباروں میں بھی اور کتابوں میں بھی اور انٹرنیٹ وغیرہ بھی بڑی معلومات مل جاتی ہیں، لیکن یہ قرآن کریم کی شان ہے کہ 1400 سال پہلے اس کی تفصیلات بتائیں۔ اس میں ایک تو یہ رہنمائی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ہر مخلوق پر غور کر کے اس کے کام کو دیکھ کر یہ سوچ پیدا کرنی چاہیے انسان کو کہ اللہ تعالیٰ کی پیدا کردہ ہر چیز کا ایک مقصد ہے، اور دوسرے کہ اس مقصد کو حاصل کرنے یا اس کام کو سر انجام دینے کے لیے جو اس کے سپرد ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ملتا ہے، اور وہ حکم وحی کی صورت میں ملتا ہے۔ اور اگر یہ کام جو خدا تعالیٰ کی طرف سے ودیعت کی گئی طاقتوں کے مطابق کیا جاتا ہے اور جس کا حکم یا وحی خفی کی صورت میں ملتا ہے یا ظاہری وحی کی صورت میں، اگر یہ وحی نہ ہو تو کام سر انجام پا نہیں سکتے۔ اور یہی چیز روحانی نظام میں بھی لاگو ہے۔ اگر وحی کا نظام مسلسل نہ رہے یا حسب ضرورت اللہ تعالیٰ وقتاً فوقتاً جاری نہ رکھے، جو جس طرح دنیاوی نظام نہیں چلتا، روحانی نظام بھی نہیں چلتا اور نہیں چل سکتا۔ دنیا میں جو ایجادات سائنسدانوں کے ذریعے ہوتی ہیں یہ بھی ایک طرح کے وحی خفی کی وجہ سے ہوتی ہے۔ ایک خیال دل میں آتا ہے ایک سائنسدان کے، جس پر وہ کام کر کے سوچ کر وہ ایجاد کرتا ہے۔ تو بہرحال وحی کا ایک نظام ہے جو جاری نظام ہے۔ شہد کی مکھی کے بارے میں جو یہ آیا کہ پہاڑوں پر گھر بنا، یا درختوں پر، یا جو عرشے بنائے جاتے ہیں ان پر پودوں کی ٹیک کے لیے ان پر گھر بنا، تو حضرت مسلم رضی اللہ عنہ نے شہد کی مکھی کی ان 3 جگہوں پر گھر بنانے کے لیے وحی کیے جانے کو روحانی اور نظام اور انسانی وحی کے مختلف مدارج کے ساتھ بھی بڑی خوبصورتی سے باندھ کر بیان فرمایا ہے۔ اور قرآن کریم کی یہی خوبصورتی ہے کہ ہر بات یا مثال جو قرآن کریم میں بیان ہوئی ہے
اس کے ظاہری معنوں کے پیچھے ایک گہرا روحانی سلسلہ نظر آتا ہے، لیکن یہ بھی انہی کو نظر آتا ہے اور انہی کو سمجھ آتا ہے جو علم و معرفت کے موتی تلاش کرنے کے لیے اس میں غوطے لگاتے ہیں۔ انسانوں کی طرف وحی کے لیے اس آیت میں یہ اشارہ ہے کہ جس طرح شہد کی مکھی کو مختلف اونچے مقامات پر گھر بنانے کے لیے وحی کی جاتی ہے، اسی طرح انسانوں کی وحی کے بھی درجے ہیں۔ بعض کی وحی بہت اونچے مقام کی ہوتی ہے، بعض کی اس سے کم درجے کی، اور بعض کی اس سے بھی کم درجے کی۔ یہ قرآن کریم کے اس مضمون کی طرف بھی اشارہ ہے کہ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، کہ یہ رسول وہ ہیں جن میں سے ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ اگر ہم سیاق و سباق دیکھیں تو شہد کی مکھی کی وحی اور پھر خالص شہد بنانے والی آیات کے آگے پیچھے روحانی نظام کا ذکر چل رہا ہے۔ اب شہد کے مختلف رنگوں اور شفا کا ذکر کر کے اگلی آیت میں خدا تعالیٰ نے پھر فرمایا کہ واللہ خلقکم ثم یتوفاکم ومنکم من یرد الی ارذل العمر لکی لا یعلم بعد علم شیئا ان اللہ علیم قدیر۔ اور اللہ نے تمہیں پیدا کیا، پھر وہ تمہیں وفات دے گا، اور تم ہی میں سے وہ بھی ہے جو ہوش و حواس کھو دینے کی عمر تک پہنچ جاتا ہے تاکہ علم حاصل کرنے کے بعد کلیتاً علم سے عاری ہو جائے، لیکن اللہ دائمی علم رکھنے والا اور دائمی قدرت رکھنے والا ہے۔ اب اس کا بظاہر تو شہد کی مکھی سے کوئی جوڑ نہیں، لیکن یہ کہہ کر کہ ان فی ذالک لآیات لقوم یتفکرون، کہ جو سوچ اور فکر سے کام لیتے ہیں ان کے لیے اس میں یقین بہت نشان پائے جاتے ہیں۔ یہ بتایا کہ غور کرو کہ انسانوں پر جو وحی ہوتی ہے، جس کا قرآن کریم میں بھی ذکر ہے اور اکثر آیات انبیاء پر وحی کے ذکر میں ہی ہیں، کہ انبیاء پر وحی روحانی شفا کے لیے ہوتی ہے، اور ہر زمانے میں شفا کی ضرورت ہے۔ قوموں کی روحانی حالت سنوارنے کے لیے بھی نبی مبعوث ہوتے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے یا تو نئی شریعت اتاری جو گزشتہ سے بہتر تھی اور شفا کی زیادہ بہتر خاصیت رکھتی تھی، یا اس شریعت کو انبیاء کے ذریعے سے جاری رکھا۔ یہ اس لیے کہ قوموں کی روحانی حالت میں جو زوال آیا اور قومی لحاظ سے وہ ارذل العمر کو پہنچے اور اپنی تعلیم کو بھلا دیا، تو خدا تعالیٰ پھر وحی کے ذریعے اسے تازگی دے اور تازہ روحانی شہد جو ہے اسے پہنچتا رہے۔ اور جو مقام انبیاء میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا، جن کی وحی کا معیار بھی اور مقام اونچا ترین ہے، اور آپ افضل الرسل ہیں، اور خاتم النبیین ہونے کے لحاظ سے اور شریعت کامل اور مکمل ہونے کے لحاظ سے آپ کا زمانہ قیامت تک کا زمانہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے اس قانون کے تحت کہ زوال آتا ہے، اور اس کی پیش گوئی بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی کہ ظلمت اور اندھیرے کا زمانہ اور دور آئے گا۔ وہ دور آیا، گو امت میں اللہ تعالیٰ مجددین اور اولیاء بھیجتا رہا جو اپنے دائرے اور علاقے میں روشنی پھیلاتے رہے، اور پھر آخر میں خاتم الخلفاء مسیح و مہدی موعود کو بھیجا تاکہ قرآن کریم جو شفاء و رحمت للمومنین، جو مومنوں کے لیے شفا اور رحمت ہے، جس کو بھلا کر مسلمان اندھیروں میں گرتے چلے جا رہے ہیں، وہ شان وہ شوکت
جو مسلمانوں کی کسی زمانے میں تھی، اس شان اور اس شوکت کو دوبارہ بحال اور قائم کرے، اور وہ اس صورت میں ہے کہ خدا تعالیٰ سے براہ راست رہنمائی حاصل کر کے وہ حقائق اور وہ معارف جو قرآن کریم کے ہر لفظ میں پوشیدہ ہیں دنیا کے سامنے پیش کریں۔